ایسے میں جب پورا گلف جنگ کی آگ میں جھونکا جا چکا ہے، ایران کے سپریم لیڈر اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا اعلان ہو چکا ہے، جسے امریکہ اور اسرائیل اپنی بڑی کامیابی بتا رہے ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے ایک خبر چھاپی ہے جس میں کہا ہے کہ ایران پر امریکہ کے حملے کے لیے اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کا بھی دباؤ تھا۔ یہ خبر ایسے میں بڑی چونکا دینے والی ہے جب ہم یہ جانتے ہیں کہ چین نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان سمجھوتا کرا دیا تھا، اور جب امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، سعودی عرب اور دوسرے گلف کے ملکوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے اپنی سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اس دوران سلطنت عمان کے میڈیشن میں ایران اور امریکہ بات چیت بھی کر رہے تھے کہ مسئلہ ٹاک سے حل ہو جائے، لیکن واشنگٹن پوسٹ نے جو خبر چھاپی ہے اس نے ایک دوسرا ہی رخ سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ 5 رپورٹرز نے مل کر یہ جو رپورٹ تیار کی ہے اس کے مطابق ایران پر امریکی حملوں کے لیے سعودی عرب کی طرف سے بھی پریشر تھا۔ اس اخبار نے ہیڈ لائن دی ہے کہ سعودی پریشر اور اسرائیلی رول نے ٹرمپ کو ایران پر اٹیک کی طرف پش کیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس اسسمنٹ کے مطابق ایران کی طرف سے امریکی مین لینڈ کے خلاف کوئی امیڈیٹ تھریٹ موجود نہیں تھا، لیکن ریجنل الائز کا اسٹینڈ تھا کہ یہی صحیح ٹائمنگ ہے جب فیصلہ کن اسٹرائک کی جا سکتی ہے۔ 28 فروری 2026 کو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف ایک بڑی ایئر کیمپین لانچ کی۔ یہ فیصلہ اچانک نہیں تھا۔ واشنگٹن پوسٹ نے سورسز کے حوالے سے کہا ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے مڈل ایسٹ میں امریکہ کے 2 اہم اسٹریٹجک پارٹنرز اسرائیل اور سعودی عرب خاموش ڈپلومیسی اور سیکیورٹی چینلز کے ذریعہ وائٹ ہاؤس پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی اور امریکی فورسز نے جوائنٹ آپریشنل کوارڈینیشن کے تحت ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو ٹارگٹ کیا، جو تقریباً 4 دہائیوں سے پاور میں تھے۔ ابتدائی گھنٹوں میں ہونے والی بمباری میں خامنائی اور کئی سینئر ایرانی آفیشلز مارے گئے۔ واشنگٹن پوسٹ نے صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے گزشتہ 1 مہینے کے دوران پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کئی بار پرائیویٹ فون کالز میں ایران کے خلاف امریکی ملٹری ایکشن کی وکالت کی، حالانکہ پبلک اسٹیٹمنٹس میں وہ ایک ڈپلومیٹک سولوشن کی حمایت کرتے رہے۔ ادھر اسرائیلی پرائم منسٹر بنیامین نیتنیاہو لمبے عرصے سے ایران کے خلاف امریکی پری ایمپٹیو اسٹرائکس کے حامی رہے ہیں اور تہران کو اسرائیل کے لیے ایک ایگزسٹنشل تھریٹ قرار دیتے آئے ہیں۔ سعودی لیڈرشپ نے امریکی آفیشلز کو وارن کیا کہ اگر اس وقت ایران پر اسٹرائک نہ کی گئی تو ایران علاقے میں مزید مضبوط اور خطرناک ہو جائے گا، خاص طور پر اس وقت جب امریکہ نے سن 2003 کے عراق انویژن کے بعد پہلی بار اتنی بڑی ملٹری ڈپلائمنٹ مڈل ایسٹ میں کی ہے۔ سعودی ڈیفنس منسٹر خالد بن سلمان نے بھی واشنگٹن میں کلوز ڈور میٹنگز کے دوران اس بات پر زور دیا کہ اگر کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ہے تو اس کے اسٹریٹجک ڈاؤن سائڈز بہت زیادہ ہوں گے۔ واشنگٹن پوسٹ نے بتایا کہ اس دوران امریکی اسپیشل انوائے اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کوشنر ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور بیلسٹک میزائل ڈیولپمنٹ پر بات چیت کر رہے تھے۔ جنیوا میں ہونے والی اس میٹنگز کے بعد امریکی آفیشلز کو شبہ ہوا ایران یورینیم انریچمنٹ کیپیسٹی برقرار رکھنا چاہتا ہے تاکہ فیوچر میں نیوکلیئر ویپن آپشن کھلا رہے۔ اگرچہ سعودی عرب نے باضابطہ بیان میں کہا کہ اس کی ایئر اسپیس کسی اٹیکس کے لیے استعمال نہیں ہوگی، لیکن بیک چینل ڈسکشنز میں ریاض نے واشنگٹن کو باور کرایا کہ یہ فیصلہ کن لمحہ ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ امریکی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی پرانی رپورٹس کے مطابق ایران آئندہ 1 دہائی تک امریکی سرزمین کے لیے ڈائریکٹ خطرہ بننے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ایران فوری طور پر ایکٹیو بم بلڈنگ پروگرام چلا رہا ہے۔ اس کے باوجود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ایران کی طرف سے امیڈیٹ تھریٹس موجود تھے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے لانگ رینج میزائل جلد امریکی ہوم لینڈ تک پہنچ سکتے تھے۔ یہ فیصلہ امریکی فارن پالیسی ڈاکٹرین میں ایک بڑی شفٹ سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے امریکہ کسی بڑے ملک میں براہ راست ریجیم چینج آپریشن سے بچتا رہا تھا۔
वाशिंगटन पोस्ट ने बताया है कि अपने वीडियो एड्रेस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1979 के ईरानी इनकलाब, तेहरान अमेरिकी एम्बेसी के होस्टेज क्राइसिस, बेरूत बैरक्स बम धमाके और यूएसएस कोल पर हमले का हवाला देते हुए कहा कि ये एक तरह का हिस्टोरिकल पे बैक है। उन्होंने ईरानी अवाम को एड्रेस करते हुए कहा कि वो अपनी हुकूमत का कंट्रोल टेक ओवर करें। साथ ही ईरानी सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को कंप्लीट इम्यूनिटी देने का इशारा दिया, मगर इसका कोई साफ ट्रांजिशन फ्रेमवर्क पेश नहीं किया। प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि वो किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन में अमेरिकी बोट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेजेंगे। उनके हालिया दौर में नाइजीरिया, सीरिया, यमन, सोमालिया, वेनेजुएला, इराक और ईरान में एयर और मिसाइल स्ट्राइक्स की गई, मगर जमीनी फोर्सेस तैनात नहीं की गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ एयर पावर के जरिए किसी मुल्क की अंदरूनी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बदलना हिस्टोरिकल तौर पर मुश्किल रहा है। सन 2003 में इराक के खिलाफ ऑपरेशन में हजारों अमरीकी ट्रूप्स, एक लंबा स्टेट बिल्डिंग प्रोजेक्ट शामिल था जो तकरीबन 10 साल जारी रहा। सवाल यह है कि अब आगे क्या होना है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा है कि यह ऑपरेशन किसी लॉन्ग ड्रॉन वार में तब्दील नहीं होगा। ताहम सवाल बाकी है कि क्या ये एयर कैंपेन ईरान में रिक्वायर्ड पॉलिटिकल आउटकम दे सकेगी या इलाका एक नए प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट फेज में दाखिल हो चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया है कि हेवी और पिन पॉइंट बमबारी जारी रहेगी जब तक कि मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल लेवल पर पीस का ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हो जाता। लेकिन तारीख गवाह है, मिलिट्री स्ट्राइक शुरू करना आसान होता है, उसके जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को संभालना कहीं ज्यादा मुश्किल। अब नजरें तेहरान, रियाद, तेल अवीव और वाशिंगटन पर हैं। फैसला हो चुका है, मगर इस फैसले की कीमत कौन अदा करेगा, ये सवाल अभी खुला है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।